ہمیں مشقت میں ڈالنے والا کوئی حکم ہو، ایسا کوئی نہیں۔ ہمارے خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، پالنہار اللہ ہے۔ دیکھیں، ایک کمپنی ایک مشین بناتی ہے، اس کے اندر کئی خانے ہیں۔ ایک خانے میں بتاتے ہیں کمپنی والے کہ دیکھنا اس میں پانی ڈالنا ہے، اس خانے میں تیل پٹرول یا ڈیزل ڈالنا ہے، اس خانے میں مبلیل رکھنا ہے۔ یہ اس مشینری کے استعمال کے لیے ضروری ہے، الٹ پلٹ نہ ہو، آگے پیچھے نہ ہو، کم و بیش نہ ہو۔ اگر خانے تبدیل کر دیے تو مشین کا پٹا بیٹھ جائے گا۔ میرے محترم دوستو، اگر کوئی شخص اس مشین کو مشین بنانے والے کارخانے کے مزاج کے مطابق چلائے، ایک تو طویل عرصہ چلے گا، بہتر چلے گا، اچھا نتیجہ لائے گا۔ اور اگر اپنی مرضی سے چلائے، یہ تکلیف دہ ہے، میں ایسا کرتا ہوں، ڈیزل والے خانے میں مبلیل ڈال دیتا ہوں، مبلیل والے خانے میں پانی ڈال دیتا ہوں، پانی والے خانے میں مبلیل ڈال دیتا ہوں، چلے گا۔ 2 قدم چل کر پٹا بیٹھ جائے گا۔ اگر اس مشین کو چلانا ہے تو اس مشین بنانے والے فیکٹری کے مزاج کے مطابق چلانا ہوگا، تب چلے گا اور نتیجے بھی دے گا اور کامیاب بھی رہے گا۔ بعینہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ ہم سب کا خالق اللہ ہے، ہم سب کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے 3 اندھیروں میں رحم مادر میں ہمیں پیدا فرمایا، اتنا احسن طریقے سے کوئی عضو ادھر سے ادھر نہیں گیا، کوئی عضو غلط جگہ نہیں پڑا، سب کے سب اعضاء اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے صحیح جگہ نصب فرما دیے۔ اس کے بعد دنیا میں آ کر اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا اصول بتلایا کہ میرے بندو، اس طرح چلنا ہے، اس طرح کرنا ہے، تمہارے دن کے ایام اس طرح گزرے، تمہاری راتیں اس طرح گزرے۔ یہ سب کچھ اللہ نے بنا کر ہمیں ایک نظام زندگی عطا فرمایا۔ اب اگر ہم اللہ کی مزاج سے ہٹ کر اللہ کی اس مشین کو چلائے تو کیا ہوگا؟ پٹا ہی بیٹھ جائے گا۔